اس کے بعد جب میں احسن سے ملا تو وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی، احسن کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم کافی پریشان لگ رہے ہو۔ ہاں تم نے صحیح کہا عادی، میں علینا کے لیے پریشان ہوں۔ کوئی اچھا رشتہ ہی نہیں مل رہا، اور بغیر جہیز کے شادی کیسے ہوگی؟ علینا کا میرے سوا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ اور پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ عجیب سا ڈر لگ رہا ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ احسن کی یہ بات سن کر میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ احسن میرے بھائی، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ علینا کی تم فکر نہ کرو، وہ میری بھی بہن ہے۔ اپنی بہن کے لیے میں خود اچھا رشتہ ڈھونڈوں گا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر جاتا ہے۔ 4 ماہ بعد احمد واپس آیا اور سیدھا میرے پاس آیا، لیکن اسے دیکھ کر مجھے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ ہادی، کیا تم آج بھی مجھ سے ناراض ہو؟ دیکھو مجھے نہیں پتا تھا کہ احسن کے بارے میں سن کر تمہیں اتنا برا لگے گا۔ میرے بھائی مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی احسن کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا نہیں کہوں گا۔ میں کبھی اس کے بارے میں غلط سوچوں گا بھی نہیں، بس تم مجھے معاف کر دو۔ احمد کی معذرت سن کر مجھے بہت عجیب لگا کہ شاید میں نے کچھ زیادہ ہی برا رد عمل دے دیا۔ مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ نہیں احمد، ایسی کوئی بات نہیں، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ بس احسن مجھے بہت عزیز ہے، اس کے خلاف میں کچھ بھی نہیں سن سکتا۔ اس طرح معافی مانگ کر میں نے اس کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیا۔ کچھ دن بعد احمد نے سب دوستوں کو اپنے گھر دعوت دی، جس میں اس نے مجھے اور احسن کو بھی بلایا، مگر میں احسن کو ساتھ لے کر نہیں گیا کیونکہ احسن وہاں کسی کو نہیں جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ ارے ہادی آؤ، کیسے ہو؟ اور احسن ساتھ نہیں آیا؟ احمد نے سوال کیا۔ ہاں یار احمد، اسے بس تھوڑا کام تھا تو اس لیے وہ ساتھ نہیں آ پایا۔ چلو کوئی بات نہیں، آؤ علی اور منیب بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ علی اور منیب میرے یونیورسٹی کے دوست تھے۔ السلام علیکم ہادی، کیا حال ہے؟ بڑے عرصے بعد نظر آئے۔ علی اور منیب نے ملتے ہی گلے شکوے شروع کر دیے، پھر مل کر باتیں کرنے لگے۔ علی کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ اس کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے احمد نے علی سے سوال کیا، کیا ہوا علی؟ آج تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ کیا بتاؤں یار احمد، نادیہ کی وجہ سے پریشان ہوں، اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ نادیہ کی وجہ سے؟ کیوں؟ نادیہ کو کیا ہوا؟ احمد نے سوال کیا۔ نہیں، اسے کچھ نہیں ہوا، مجھے بس یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ واقعی مجھ سے محبت کرتی ہے یا میری دولت کے لیے میرے ساتھ ہے۔ تو یہ بات ہے، منیب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ نادیہ واقعی تم سے محبت کرتی ہے یا تمہاری دولت سے۔ اچھا وہ کیا؟ علی نے حیرت سے پوچھا۔ اگر تمہیں واقعی جاننا ہے تو تم اسے آزما لو، منیب نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ آزما لوں؟ کیسے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ علی نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تم اسے کہو کہ اب تمہارے پاس کچھ نہیں رہا، تمہارے بابا نے تم سے گاڑی بھی واپس لے لی ہے اور ان کی جائیداد میں بھی تمہارا کوئی حصہ نہیں رہا۔ اگر اسے تم سے محبت ہوئی تب بھی وہ تم سے ہی شادی کرے گی، لیکن اگر اس کی محبت جھوٹی ہوئی تو تعلق ختم کر دے گی۔ منیب نے اپنا مشورہ دیا۔ واہ یار، کیا ترکیب سوچی ہے، احمد نے منیب کے مشورے کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اور میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتا رہا کہ اچانک احمد نے مجھ سے کہا، ہادی کیوں نہ تم بھی یہ طریقہ کر لو؟ احمد کی بات سن کر میں چونک گیا۔ لیکن میں تو کسی لڑکی سے محبت نہیں کرتا، تو پھر میں کس کو آزماؤں؟ میں نے حیران ہو کے سوال کیا۔ ہاں کوئی لڑکی نہیں ہے تو کیا ہوا، دوست تو ہے جسے تم بہت محبت کرتے ہو، کیوں نہ تم احسن کو آزماؤ؟ احمد کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ احمد تم پھر شروع ہو گئے، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا؟ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھا اور جانے کے لیے نکلا۔
तब मुनीब ने मुझे रोक लिया और कहने लगा, रुको हादी, अहमद ठीक कह रहा है, एक बार तुम्हें भी उसे आज़मा लेना चाहिए। ऐसे तुम्हारे दिल को भी सुकून रहेगा कि वाकई तुम्हारा दोस्त तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और हमें भी अंदाज़ा हो जाएगा। मुनीब की बात सुनकर मैंने उसके हाथ को झंझोड़ा और कहा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है एहसन को आज़माने की, मैं जानता हूँ मेरे लिए यही काफ़ी है। अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो आज़माने में क्या हर्ज है, बस हमारे कहने पर एक बार आज़मा लो। अहमद और मुनीब मुझे मनाने लगे। बिलाखिर मैं मान गया। ठीक है, तुम लोग इतना कह रहे हो तो एक बार आज़मा लेता हूँ, ऐसे तुम लोगों को भी पता चल जाएगा कि मेरा दोस्त जान देता है मुझ पर। लेकिन मैं उसे आज़माऊँ कैसे? तब मुनीब और अहमद मुझे तरकीब समझाने लगे कि मुझे क्या करना है।